الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند درجات عطا فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات عطا فرمائے اور ان کی تائید اور مدد کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ رسولوں کے جانے کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور ان میں سے بعض لوگوں نے کفر کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی کام آ سکتی ہے، نہ کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے مابین اللہ کے نزدیک مراتب ہیں، درجات ہیں۔ بعض رسولوں سے درجات میں، مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں، آگے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ میں اور آپ ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت نہیں دے سکتے کہ فلاں نبی بڑے ہیں، فلاں نبی چھوٹے ہیں، فلاں نبی ان سے چھوٹے ہیں، اس طرح میں اور آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نسبت اپنی طرف کی ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے مقام ایک دوسرے کا بلند کیا ہے۔
اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فضیلت اور مرتبے ایک نبی کے دوسرے نبی پر جو اونچے ہیں، بلند ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ میں اور آپ اس میں کھلے طور پر فرق نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ ہم فرق کریں گے تو بعض مرتبہ ایک نبی کی شان بالکل بڑھا دیں گے، دوسرے نبی کی شان بالکل گھٹا دیں گے۔ حالانکہ ہر نبی کی تعظیم، ان کا ادب ہر امتی پر فرض ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی بالکل جو آخری آیتیں ہیں، یہ جو سورت چل رہی ہے، یہ تیسرا پارہ آج شروع ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، 2 پارے مکمل ہو گئے ہیں، اور قرآن پاک کی یہ پہلی سورت چل رہی ہے سورہ بقرہ، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں اس میں صاف طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، کسی کو بڑھا کر کسی کو گھٹائیں گے نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے نبی بنائے ہیں، اللہ نے رسول بنائے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون بڑے ہیں، کس کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، کس کا مرتبہ اس سے کمتر ہے۔ یہاں رک کر سب سے پہلے ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں کتنے انبیاء اور کتنے رسول آئے، اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا اور کتنے رسولوں کو بھیجا۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دنیا میں کتنے نبی آئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اور ان میں رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 315 ہے۔ پورے انبیاء 1,24,000، اور ان میں جو رسول ہیں ان کی تعداد 315۔ اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کہتے ہیں ہر وہ نبی جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جسے اللہ نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجتے ہیں اسے رسول کہتے ہیں، اور نبی وہ عام ہے، چاہے اسے نئی شریعت نئی کتاب دے کر بھیجا گیا ہو یا نہ بھیجا گیا ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو رسول ایک خاص فرد ہوتا ہے جسے اللہ شریعت بھی نہیں دے کر بھیجتے ہیں، کتاب بھی نہیں دے کر بھیجتے ہیں۔ تو رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ نبی کون ہے؟ یہ جو رسول نئی شریعت نئی کتاب لے کر آئے ہیں، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام شریعت نہیں لے کر آئے، کتاب نہیں لے کر آئے، تورات۔ اب اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، حزقیل علیہ السلام ہے، بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، پھر یوشع ابن نون علیہ السلام، پھر یوحنا، بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، یہ نبی ہیں۔ یہ جو پچھلے رسول نئی شریعت نئی کتاب لے کر آئے تھے، اسی دین کو، اسی شریعت کو، اسی کتاب کو لوگوں تک یہ پہنچاتے تھے۔ اپنی طرف سے نہ ان کے پاس کوئی نئی شریعت ہوتی، نہ نئی کتاب ہوتی تھی، پچھلے جو رسول کتاب اور شریعت لے کر آئے اسی کو لوگوں تک پہنچاتے۔ تو نبی کا کام یہ ہوتا تھا، رسول باقاعدہ نئی شریعت نئی کتاب لے کر آتے۔ تو میں نے عرض کیا مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اور وہ
مرتبے کے اعتبار سے ضعیف کمزور ہے، اس میں اتنا ہے کہ انبیاء دنیا میں 1,24,000 آئے اور اس میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے، کتنے رسول بھیجے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ روایت اگرچہ کہ ہے محدثین نے اسے ضعیف کمزور قرار دیا ہے، بس بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اتنے ہی نبی آئے، اتنے ہی رسول آئے۔ صحیح علم اللہ کو ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری بات جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کے مقام اور مرتبے کو بتایا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں خود پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان تم مجھے فضیلت مت دو، نبیوں کے مقابلے میں میرا مقام بڑھا کر مت بیان کرو۔ باقاعدہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو۔ اور ایک روایت ہے لا تخیرونی علی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے کہ دوسرے نبیوں پر مجھے فضیلت مت دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبیوں پر فضیلت مت دو، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک کا مقام دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ تو اب بظاہر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا مقام بلند کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، اور مجھے بھی دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو۔ تو بات بظاہر ٹکرا رہی ہے، ایک دوسرے کے مقابل میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب شارحین حدیث نے، جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ نبیوں میں ایک دوسرے کو فضیلت مت دو اور مجھے بھی دوسرے نبیوں سے بڑا چڑھا کر مت بیان کرو، یہ اس وجہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات کہی کہ مجھے دوسرے نبیوں پر بڑا چڑھا کر فضیلت مت دو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہم نے آپ کو دی ہے۔ تو یہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امت کو منع کیا تھا، وہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں سے اونچا مقام دیا۔ بعض محدثین نے یہ جواب دیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ دوسرے بعض محدثین نے جو جوابات دیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اس کے مقابلے میں۔ وہ جوابات کیا ہیں؟ اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ دوسرے نبیوں پر مجھے فضیلت مت دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی ظاہر کر رہے ہیں۔ بے شک میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے، لیکن میں اپنے آپ میں فخر محسوس نہیں کرتا ہوں۔ تم مجھے مت بڑا چڑھا کر دوسروں کے سامنے پیش کرو۔ اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ دیا ہے، لیکن میری عاجزی، میں خود نہیں چاہتا کہ تم مجھے دوسرے رسولوں کے مقابلے میں بڑا چڑھا کر بیان کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی عاجزی تھی، آپ کا تواضع تھا، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دین اور شریعت کے اعتبار سے اللہ جسے اونچا مقام دیتے ہیں ان کے اندر، اکثر بتا رہا ہوں، بعض لوگ ہیں آپ کہیں گے حضرت بعض ہی نہ دین کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن ہمیں بظاہر ان کے اندر بہت تکبر دکھتا ہے۔ وہ بعض ہو سکتے ہر جگہ بعض نکلیں گے، بعض کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر جن کے اندر دینداری ہے، جو دین کا علم رکھتے ہیں، اللہ کا خوف جنہیں زیادہ ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایک مشہور محاورہ ہے
خالی گھڑے میں آواز زیادہ آتی ہے، جس کے اندر کیا بھی نہیں رہتا انہیں زیادہ شور مچاتا، اسی کو زیادہ فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اسی کو زیادہ تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، جس کے پاس دین شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ تو سر جھکا کے چلتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے افضل تھے تو آپ کے اندر سب سے زیادہ عاجزی تھی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ مجھے سب نبیوں پر بڑھا کر مت کہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ ایک جواب تو یہ دیا، اور بعض محدثین نے ایک جواب یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کہا کہ دوسرے نبیوں پر مجھے فضیلت مت دو، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ کون سے نبی کا مقام زیادہ ہے، کون سے نبی کا مقام کم ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو فضیلت دینے لگیں گے تو ہم گستاخی کر دیں گے۔ جس نبی کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہے، ایک نبی کا مقام اللہ کے نزدیک اس سے تھوڑا سا کم ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے، میں ان کا مقام بڑھا دوں گا، ان کا مقام گھٹا دوں گا، تو یہ تو توہین ہو جائے گی نبی کی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا کہ تم فضیلت مت دو، تمہیں پتہ نہیں کس نبی کا کیا مقام ہے، اس لیے تم کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طرح سے فضیلتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، منتخب کیا، لقب تھا آدم علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ خود صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، ہمارے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ آدم صفی اللہ، آدم اللہ کے صفی ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے جگری دوست ہیں۔ پھر کسی اور آدمی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، روح کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ اور کسی صحابی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے وہ بات کرتے تھے۔ اس طرح سب ایک دوسرے نبی کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا میں نے تم سب کی باتیں سنی، الا وانا حبیب اللہ، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں اس پر کوئی غرور نہیں کرتا ہوں، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کا مقام تو بہت آگے ہے، سب سے آگے کا مقام ہے حبیب کا، اس سے آگے کسی اور کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا مقام بتایا، میں حبیب اللہ ہوں، لیکن ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میں تو تواضع کو پسند کرتا ہوں، عاجزی کو پسند کرتا ہوں۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف نبیوں پر فضیلت دی ہے، الگ الگ اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے نبیوں سے بڑھ گئے، ایک چیز میں ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ یوسف علیہ السلام کو پوری انسانیت کا جو حسن ہے، اللہ نے جو حسن بنایا، اس حسن کو تقسیم کیا تو پورا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھے حسن میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو تقسیم کیا، تو ان کا حسن کیا انداز کا ہو، تو ان کو حسن میں فضیلت دی۔ ایوب علیہ السلام کو صبر اللہ نے وہ عطا کیا تھا جو صبر کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو ہر نبی کو الگ الگ اعتبار سے اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ان تھوڑی تھوڑی فضیلتوں کی وجہ سے وہ سب سے آگے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں دی، خود ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے نبیوں پر 6 طرح سے فضیلتیں دی گئی۔ کتنے طریقے سے؟ 6 طریقے سے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ سینٹنس تھوڑا ہوگا، لفظ جملہ بہت چھوٹا ہوگا، شارٹ ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنے معنی ہوں گے، ایسی نصیحتیں ہوں گی، اگر تم اس کی تشریح کرو گے، اس کی شرح لکھو گے تو پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ خاص صفت اللہ نے مجھے دی کہ تھوڑے لفظ میں بہت ساری نصیحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک جملے میں۔
یہ مجھے اللہ نے فضیلت دی۔ دوسری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نصرت بالرعب، کہ مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت سے میرے رعب کا اثر کافروں پر پڑتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت۔ 1 مہینے کی مسافت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اگر اب یہاں سے چلنا شروع کرے، 1 مہینے تک چلتا رہے رات کو چھوڑ کر، رات کے آرام کا وقت ہے۔ عام طور پر محدثین اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ دن کا وقت جو آدمی چلتا ہے، مثال کے طور پر 8-10 گھنٹے روزانہ، 24 گھنٹے میں 8-10 گھنٹے اگر آپ چلیں گے، اس طرح 1 مہینہ آپ چل کر جائیں گے تو کتنی دور جائیں گے؟ جتنے کلومیٹر آپ پہنچیں گے، مثال کے طور پر بتاؤں، فار ایگزامپل 200 کلومیٹر تک آپ چل کر چلے گئے 1 مہینے میں، 24 گھنٹے نہیں، روزانہ 8 گھنٹے چل رہے ہیں، اس طرح 1 مہینہ چل کر گئے تو آپ 200 کلومیٹر اگر پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رعب دیا تھا کہ آپ یہاں ہیں، 200 کلومیٹر دور کوئی کافر ہے تو اس پر آپ کا اثر پڑتا تھا، رعب پڑتا تھا، دبدبہ، خوف، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ خاص صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مجھے دی گئی، یہ صفت کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ دوسری فضیلت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تیسری فضیلت، احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت جو کافروں سے مقابلے کے بعد مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ یہ جو مال ملا ہے وہ تم استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ سارے مال کو لے جا کر کسی اونچی جگہ پر یا پہاڑ پر رکھ دینا چاہیے، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اسے جلا کر ختم کر دے گی، کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا انعام کیا کہ یہ مال غنیمت تم سب استعمال کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیسری فضیلت جو مجھے دی گئی ہے۔ اور چوتھی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کی جگہ بنایا اور پاکی کا آلہ بنایا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ضروری تھا، وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کمپلیکس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نیچے سیلر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بیسمنٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ پارکوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے ان کو مسجد ہی میں آنا ضروری تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے اللہ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا، جہاں چاہے نماز پڑھو۔ سمندر میں چل رہے ہو، کشتی پہ کھڑے ہو کر نماز کا وقت ہو گیا، قبلہ دیکھ لو، نماز پڑھ لو۔ فلائٹ میں جا رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، ہواؤں میں ہو، نماز پڑھ لو۔ گھر میں ہیں، عذر کی وجہ سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ لو۔ دکان میں ہیں، نہیں جا پاتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دکان میں نماز پڑھ لو۔ پارک میں ہیں، کسی وجہ سے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں نماز پڑھ لو۔ ہر جگہ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس زمین کی مٹی کو پاک کر دیا، پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، اس کا بدل دے دیا۔ یہ پچھلی امتوں کے لیے نعمت نہیں تھی۔ کتنی سہولت اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ بیمار ہے، پانی سے وضو نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے مٹی کے ذریعے سے تیمم کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں حلال کر دی۔ یہ چوتھی خصوصیت۔ اور پانچویں فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلت الی کافۃ الناس، مجھے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان میں سے کسی کو پورے انسانوں کی طرف اللہ نے نہیں بھیجا۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو خاص خاص لوگوں کے پاس بھیجا۔ کسی کو صرف خاص خاندان کی طرف بھیجا، کسی کو خاص قبیلے کی طرف بھیجا، کسی کو خاص محلے، کسی کو خاص شہر، کسی کو خاص اسٹیٹ کی طرف، کسی کو خاص ملک کی طرف بھیجا۔ پوری انسانیت کی طرف کسی کو رسول اور نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ فضیلت اللہ نے صرف مجھے دی ہے، ساری انسانیت کا رسول بن کر آیا، جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک۔ اور آخری فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ختم بی النبیون، میرے اوپر اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا، سٹاپ کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ میری فضیلت ہے، سارے نبیوں، سارے رسولوں کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا۔ یہ 6 طرح سے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں کی۔
اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ تم اس چکر میں زیادہ مت پڑو کہ کون بڑا ہے، کس کا مرتبہ کم ہے، تم توہین کر بیٹھو گے۔ پھر آگے کہا، خود مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سمجھا، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، جیسے مثال کے طور پر بعض رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، وہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جو ڈائریکٹلی اللہ سے دنیا میں رہتے ہوئے بات کی ہے، ہر نبی نے اللہ سے گفتگو کی ہے جبرائیل کے واسطے سے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹلی گفتگو نہیں کی ہے۔ ہاں، معراج پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندیاں عطا کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت آگے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں رہتے ہوئے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کتنی دوری ہوتی تھی اس کی کوئی تحدید کہیں بیان نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو کی ہے وہ ڈائریکٹلی کی ہے، اور کتنی قربت کے ساتھ کی ہے۔ بعض مفسرین اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، سورہ نجم کی آیت جو 27ویں پارے میں ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اگرچہ کہ بعض مفسرین نے اس آیت کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کو کہا ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اس کا مصداق اللہ اور اس کے رسول کو بیان کیا۔ تو ایک فضیلت تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں کسی نبی نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہوتا تھا درمیان۔ پھر آگے مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض رسولوں کو ہم نے بلند درجے عطا فرمائے۔ اس کا مصداق بعض مفسرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نبیوں پر 6 طرح سے فضیلتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرے نبی کا ذکر کیا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلے معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تائید کی، ان کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب سب سے پہلا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کسی نبی کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ میں نے جو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کی، یہاں بھی صرف الفاظ آئے ہیں من کلم اللہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے یہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام خاص طور پر بیان کیا ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، اس لیے کہ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی ہی نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے صاف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام خاص طور پر لیا، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ پھر اسی آیت میں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے والدہ کے نام کے ساتھ لیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ والدہ کا نام کیوں لیا؟ حالانکہ پورے قرآن میں کسی نبی کا، کسی رسول کا نام اللہ نے نہ باپ کے ساتھ لیا ہے نہ ماں کے ساتھ لیا ہے۔ ہاں، باپ کے ساتھ تو لیا ہے، بہت سارے انبیاء کا نام باپ کے ساتھ لیا ہے، لیکن ماں کے ساتھ کسی نبی کا نام نہیں لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب لیا، اور اکثر جہاں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے ماں کے نام کے ساتھ لیا، کیوں لیا؟ تو اس کا جواب، حالانکہ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی عورت کا نام اللہ نے نہیں لیا، ایک جگہ بھی پورے قرآن میں کسی عورت کا نام اللہ نے نہیں لیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم کر کے باقاعدہ نام لیا اور کئی جگہ لیا۔ اس کا جواب یہ ہے، چونکہ عیسائیوں میں عقیدہ تھا، عیسائی نصارہ یہ مانتے تھے، ان میں بھی کئی فرقے ہوئے ہیں، بعض یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، انما المسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور بعض لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ مریم بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا بی بی مریم کا نام لیا کہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، تم جو ان کو خدا سمجھ رہے ہو، خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہو، بالکل غلط ہے۔ اور پھر آگے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک مزید خصوصیت بیان کی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی روح القدس کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں مدد کی؟ اس وجہ سے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر دشمن تھے، ہر وقت ان کے قتل کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا۔ مفسرین اپنی تفسیروں میں یہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ تفسیر جلالین میں بھی یہ الفاظ ہیں، یسیرو حیث سارا، جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب وہ کس شکل میں رہتے تھے؟ اصلی شکل میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شکل اتنی طویل ہے، اتنی بڑی ہے، تصور سے باہر کی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پر 600 پر ہیں، اور صرف 2 پر اگر وہ کھولیں گے تو پوری دنیا اس میں سما جائے گی، اتنی بڑی جسامت ہے۔ اور ان کے 2 مونڈھوں کے درمیان ایک روایت کے مطابق اتنا فاصلہ ہے، اتنا لمبا راستہ ہے 2 مونڈھوں کے درمیان کہ تیز رفتار پرندہ اگر 500 سال تک اڑ کر چلتا رہے تو 500 سال میں وہ جتنی دور پہنچے گا اتنا فاصلہ اس طرف سے اس طرف تک ہے، اتنا بڑا ہے ان کا جسم۔ اور ایک روایت میں 700 سال کا لفظ ہے کہ ایک پرندہ 700 سال تک تیز رفتاری سے اڑتا رہے تو جتنی دور پہنچے گا اتنا فاصلہ جبریل علیہ السلام کے 2 مونڈوں کے درمیان۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہر وقت ساتھ کیسے چلے گی؟ تو وہ انسانی شکل میں ہوتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اصلی حالت میں نہیں آتے تھے، جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ ہیں، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبریل علیہ السلام، تو وہ کون سی حالت میں آتے تھے؟ وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے صحابہ میں، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت تھے صحابہ میں، تو جبریل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر جو وحی دینی تھی وحی دے کر چلے جاتے تھے، عام طور پر ان کی شکل میں آتے، انسانی شکل میں آتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکثر جبریل علیہ السلام رہتے تھے تاکہ یہودی جو ان کی قتل کی سازش کر رہے ان سے ان کی حفاظت کی جا سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے درجات تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے نبیوں کو فضیلت دی ہے، اس کا مختصر سا خاکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جتنے نبیوں کو، جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، نبیوں کے آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد، ان کے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں میں 2 فرقے ہوئے، کچھ ماننے والے تھے، کچھ انکار کرنے والے تھے، اور خود یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری میں مبتلا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اسی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیے اور آپس میں ایک دوسرے کا انہوں نے قتل و قتال کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے قتل و قتال کو نہ چاہتا تو پھر ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوتا۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آخر لڑائی جھگڑے کو کیوں چاہا؟ اللہ نے اس کا ارادہ کیوں کیا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو؟ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے خود چاہا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو؟ یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے اسے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ کو اس بات پر قدرت ہے، اللہ طاقت رکھتے ہیں،
اللہ پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو سب کو ایک ڈنڈے سے ہانک کر سب کو سیدھے راستے پر چلا سکتے تھے۔ اللہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب کو مجبور کر سکتے تھے اللہ کہ تم سب مسلمان بنو، کسی کو کوئی اختیار نہیں، سب کو مسلمان ہی بننا ہے اور سب کو پورے دین پر چلنا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتے تو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ نے ہمیں چھوٹ دی، خود اپنے آپ میں ہمیں چھوٹ دی۔ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ جیسے دنیا کے بھی بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں۔ ہم مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، وہاں ڈیوٹی میں ہمیں اختیار ہوتا ہے۔ ایک تو پرماننٹ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ اور اگر 2 گھنٹے تم ایکسٹرا دو گے تو وہ تمہارے اختیار میں ہے، دو گے تو تمہیں تنخواہ اور بڑھا کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک نئی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اگر تم کرنا چاہو گے تو اور تمہیں تنخواہ بڑھا کر دی تھی۔ تو بعض چیزیں اختیاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے مجبور نہیں کیا کہ تمہیں ایمان لانا ہی ہے، تمہیں ہر عمل ہر حال میں پورے دین پر چلنا ہے، اس طرح مجبور نہیں کیا۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا اور بتا دیا کہ تیرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک جنت کا ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلے گا تو تو جنت میں جائے گا، اس راستے پر چلے گا تو تو دوزخ میں جائے گا۔ ساری چیزیں اللہ نے کھول کر بیان کر دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہم نے سیدھا راستہ تمہیں بتا دیا، اس پر چلو گے تو ہمارے شکر گزار بندے رہو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اگر اس کا انکار کرو گے تو ناشکرے بنو گے اور دوزخ میں جاؤ۔ اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لانا چاہے ایمان لے آؤ، جو کفر کرنا چاہے کفر کرو، ہم تمہیں زبردستی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سب کو اختیار دیں، وہ اپنے اختیار سے مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو جائے، جنت ان کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں، کفر ہی کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کفر اختیار کرو، اس کا بدلہ کتنا خطرناک ہے وہ بھی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ دوزخ کی شکل میں۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے، اسے اس اینگل سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے درمیان لڑائی نہ ہوتی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے خود چاہا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو۔ تو اب ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں چاہا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو، ان میں سے بعض مسلمان ہو جائیں، بعض کافر ہو جائیں، اللہ نے ایسا کیوں چاہا؟ اللہ کو تو ایسا چاہنا چاہیے تھا کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ بھئی یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو امتحان لیا جا رہا ہے تمہارا۔ اب تمہیں مجبور نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں یہی کرنا ہے، نہیں، اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے۔ تو اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی کو چھوٹ نہ دیتے، سب کو سب مسلمان بنا دیتے۔ تو اللہ نے ہمیں اختیار دے کر اللہ نے گویا کہ ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں ہر طرح کی چھوٹ دی، جو چاہے کر سکتے ہو، رزلٹ تو آخرت میں نکلے گا تمہارا۔ تو اس آیت کا غلط مطلب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں چاہا، اگر اللہ تعالیٰ یوں چاہتے سب کو مسلمان بنا دیتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، پوری دنیا میں امن و سلامتی ہوتی، تو پھر جنت اور دوزخ کس کے لیے؟ پھر دوزخ میں کون جاتا؟ پھر دنیا امتحان کی جگہ کیسے ہوتی؟ اللہ نے تو دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی، اس لیے ہر ایک کو اختیار دیا۔ اپنے اختیار سے تمہیں اللہ نے دماغ دیا ہے، خود صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر مالی ترغیب دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں اور دین کے کاموں میں خرچ کرو۔ اب موقع ہے موت سے پہلے خرچ کرنے کا، جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو۔ اس لیے کہ اگر موت آ جائے گی اور قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ۔ قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے، لا بیع، اس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی۔
تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو تم کیا بیچو گے، کیا خریدو گے؟ کہ تم آدمی سے یہ کہو کہ میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، بس تم مجھے 5 نمازوں کا ثواب دے دو، اس طرح کی خرید و فروخت اور بزنس کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ سب بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کپڑا تک نہیں ہوگا جسم پر۔ جیسے ننگے بدن جسم دنیا میں آئے تھے، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہم تو مردے کی تعظیم کے طور پر وہ کفن پہناتے ہیں، لیکن وہ سب کفن بھی سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب میدان محشر میں سب اٹھیں گے تو ننگے بدن اٹھیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، سب میدان محشر میں جمع کیے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کے طور پر، شرم کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو عورتیں بھی ہوگی، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، شرم تو آئے گی، سب ننگے بدن ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا ہولناکی کا دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا، سب کی آنکھیں چوندھیا دی ہوگی، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی کہاں فرصت ہو۔ یہ تو فیصلے کا وقت ہے، دوزخ اور جنت کے فیصلے کا وقت ہے۔ سورج تو سوا نیزے پر آ کر کھڑا ہوا ہے، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا خطرناک عالم ہوگا، اس وقت ایک دوسرے کو کہاں دیکھیں، ایسے ہولناکی کا عالم ہوگا۔ تو اس وقت ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، تمہارے پاس نہ پیسہ ہوگا کہ کوئی چیز دے کر تم خرید سکو گے۔ پھر آگے فرمایا ولا خلتن، نہ تمہاری کوئی دوستی وہاں کام آئے گی۔ دنیا میں بڑے جگری دوست بنے پھرتے تھے کہ تمہارے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب بھول جائیں۔ دوست تو دوست، ماں اپنی بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلاتے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ماں، اسے یاد بھی نہیں رہے میرا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اٹھا کر پھینک دے گی وہ۔ یہ منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتے بچے کو بھی کوئی پھینکے گی ماں، لیکن وہ منظر وہ ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ماں۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں باپ بچوں کو دیکھ کر بھاگیں گے، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے، سب بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ تو اس دن کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے جو کچھ تیاری کرنا ہے تمہیں خود کرنی ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور آخری چیز بیان کی ولا شفاعہ، کسی کی سفارش، کسی کی ریکویسٹ بھی وہاں کام نہیں آئے گی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہودیوں میں، اسی طرح عیسائیوں میں، اسی طرح کفار میں، اور اسی طرح آج ہماری اس امت میں بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں کل قیامت کے دن نبی بچا لیں گے، رسول بچا لیں گے، ولی بچا لیں گے، ہمارے پیر بچا لیں گے، ہمارے مرشد بچا لیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی نفی کر رہے ہیں، امپاسبل ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے۔ کس کی ہمت ہوگی اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تو اسے چھوڑ دے؟ وہ وقت تو وہ ہوگا، روایت میں آتا ہے ہر نبی امت کو بھول جائے گا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، عام روایت ہے، مشہور روایت ہے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں۔ ہر نبی کہے گا اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ پوری امتیں جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، وہ انکار کر دیں گے، جاؤ جاؤ کسی اور نبی کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، مجھے تو آج خود میرے بارے میں ڈر ہو رہا ہے۔ ہر نبی ساری امتوں کو، سارے لوگوں کو یہی کہہ کر بھیج دیں گے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، آج ہمیں ہماری فکر پڑی۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعریف کریں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تک دنیا میں کسی نے نہ اللہ کی ایسی تعریف کی، نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ اللہ وہ تعریف کے کلمات میرے دل میں ڈالیں گے، میں اللہ کی بہت دیر تک سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع رأسک یا محمد واسأل تعطیٰ واشفع تشفع، اے نبی جی اپنا سر مبارک اٹھائیے، کیا مانگتے ہیں مانگیے، ہم آپ کو دیں گے۔ کس کی سفارش کرانا چاہتے ہیں آپ سفارش کرائیے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں۔
یہ اللہ کے کہنے پر ہوگا، خود کوئی نبی آگے بڑھ کر سفارش نہیں کر سکے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب نبی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے خود آگے بڑھ کر، تو ولی کر سکتے ہیں، کوئی پیر کر سکتے ہیں، کوئی مرشد کر سکتے ہیں؟ اللہ نے صاف کہہ دیا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ وہم گمان اپنے دل و دماغ سے نکال دو، خود تیاری کرو آخرت کی، وہ اعمال کرو جس سے اللہ خود خوش ہو کر اللہ کہے کہ جا میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو اس مضمون کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ اس امت میں بھی اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، نادان ہے، نا سمجھ ہے، دین سے بالکل کوسوں دور ہے، رسم و رواج میں، جاہلانہ رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، دین نام کی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اور کوئی عمل کرتے ہیں، بس ان کو بزرگوں پر یقین ہے، ولیوں پر یقین ہے۔ ولیوں سے محبت بے شک بہت اچھی چیز ہے، محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کیوں ہونی چاہیے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ وہ ولی سے ہم محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزار کر گئے ہیں، اللہ کو راضی خوش کر کے گزار کر گئے ہیں، اسی وجہ سے تو آج لاکھوں لوگ ان کو چاہ رہے ہیں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ وہ کیسی زندگی گزار کر گئے، ایسی زندگی ہم بھی اپنائیں اور ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کریں، تب جا کر کچھ فائدہ ہوگا قیامت میں۔ صرف نام کے مرید بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ تو یہودی بھی کہتے تھے۔ قرآن نے صاحب ایک جگہ نہیں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ پر اس مضمون کو اللہ نے صاف طور پر سمجھایا ہے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہیں نبی بچا لیں گے، ولی بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جسے اجازت دیں گے اجازت پر بچائیں گے۔ ہاں، قیامت میں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اللہ دیں گے اجازت۔ اللہ فرشتوں کو اجازت دیں گے، اے فرشتوں بتاؤ تمہیں کون کون پسند ہے، کس کی سفارش کرانا چاہتے ہو، کرا لو۔ تو فرشتے خاص خاص آدمی، اللہ اس کی سفارش، اس کی سفارش، اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں چلا۔ اللہ نبیوں سے کہیں گے بتاؤ کس کی سفارش کرانا چاہتے ہو، نبی بتائیں گے، اللہ ان کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ ولیوں سے کہیں گے اللہ ولیوں سے کس کی سفارش کرانا چاہتے ہو، وہ بتائیں گے اللہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج۔ لیکن وہ ولی بھی اور وہ نبی بھی، وہ فرشتے بھی کس کی سفارش کرائیں گے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نبی سفارش نہیں کریں گے، ولی سفارش نہیں کریں گے، سب سفارش کریں گے، لیکن کس کی کریں گے یہ تو سوال ہے۔ جو بے نمازی تھا اس کی سفارش کرائیں گے ولی، جو بے نمازی تھا اس کی سفارش کرائیں گے نبی، کس کی سفارش کرائیں گے؟ خود صاف حدیث ہے ایک کہ آب کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پلائیں گے اپنی امت کو تو سارے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی پلاتے جائیں گے، پلاتے جائیں گے، پلاتے جائیں گے، چند لوگ آئیں گے، فرشتے آ کر پردہ ڈال دیں گے بیچ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا ہو رہا ہے، ان کو کیوں روک دیا تم نے، یہ کون ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دھتکار دو ان کو، دور کر دو ان کو۔ تو سفارش جو ہوگی وہ سمجھنا چاہیے، سفارش سب کریں گے، فرشتے کریں گے، نبی کریں گے، ولی کریں گے، نیک لوگ کریں گے، شہداء کریں گے، حفاظ کریں گے، سب کریں گے سفارش۔ کس کی کریں گے؟ وہ جو واقعی دین پر چلنے والے تھے ان کی سفارش کی جائے۔ اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس مضمون کو مختلف جگہوں پر سمجھایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ دین پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دین پر چلتے ہوئے ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک کے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھو۔ بے شک ضروری ہے ہر ایک سے محبت، لیکن دین سب سے مقدم ہے، دین پر چلنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہی کل قیامت میں چیز کام آنے والی۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں پورے دین کو کامل طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں اس پر 100% عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔